تحسین بھی پیش کرتی ہیں اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیے ہیں۔ ایک تو ان کا جو پیکیج ہے جو کہ کسی بھی جان کی جو ہے وہ قیمت نہیں کہہ سکتے، لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں بات کروں گا، لیکن پہلے یہ دو چیزیں میں بیان کر کے تو پھر میں ان کے لیے جو ریلوے کا پیکیج ہم نے اناؤنس کیا ہے وہ 52 لاکھ ایچ ہے، ہم ان کو دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ان میں سے اگر کوئی بچہ ان کا ہے تو اس کو ہم سروس میں کنٹینیو کرا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہماری ریلوے پولیس کے حوالے سے کافی لمبی پریزنٹیشن ہوئی، وہاں پہ ہمارے جو آئی جی صاحب آئے ہیں ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سی ٹی ڈی کے حوالے سے ہے، نیکٹا کے حوالے سے ہے، بلوچستان پولیس کو انہوں نے بڑا اچھا۔ تو آج میں نے جو ان کو ٹاسک دیا وہ یہی ہے کہ ریلوے پولیس جس کی کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس کو کیا بار بار میں یہاں دہراؤں، اس میں ان کے بہت سارے ایشوز بھی تھے، ان کو بھی ہم نے ایڈریس کرنے کے لیے انشاءاللہ کہا ہے کہ ہم خود ایڈریس کریں گے، لیکن ایک واضح فرق تھا ان میں، ایک ریلوے پولیس کے کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل اور اے ایس آئی کی اسکیل اور پنجاب پولیس کے اسکیل کے اندر بڑا فرق تھا۔ اس میں فرض کیا کہ آپ ریلوے پولیس کا کانسٹیبل جو اسکیل 7 میں ہوگا، ہیڈ کانسٹیبل 9 میں ہوگا اور اے ایس آئی 11 میں ہوگا، پہلے وہ اسکیل اس سے کم تھی، تو اس طرح ہم نے اس کے برابر اسکیل میں کر دیا ہے، پنجاب پولیس کے برابر ریلوے پولیس کے اسکیل ہوں گے۔ باقی اور بھی ایشوز تھے سیفٹی کے حوالے سے، وہ بھی بات کی، لیکن سب سے پہلے بات میں جعفر ایکسپریس کے حوالے سے کروں گا۔ اس کی ساری ڈیٹیل تو آپ کے پاس آ چکی ہوئی ہے کہ کتنے وہاں پہ زخمی ہوئے، کتنے شہید ہوئے اور کتنے دہشت گرد مارے گئے، کتنے ریسکیو کیے گئے، لیکن یہ میں اپنی پوری قوم کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اور وہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے پنپ رہی ہے اور کس کی بدولت پنپ رہی ہے، کون کون اس کے حصے دار ہیں، وہ میں اپنی جو میری علم ہے اس کے مطابق میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ میرا بڑا کلیئر اور کرسٹل ہمیشہ سے پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، اور نیوکلیر پاور بھی وہ ہے کہ پورے استعمار اسلامک کنٹریز کے اندر واحد ایک پاکستان ہے اور پوری دنیا کے اندر کھٹک رہا ہے۔ ابھی یہاں ہم میزائل بناتے ہیں تو اسرائیل وہاں سے کہتا ہے جی کہ یہ میزائل میرے لیے بنائے جا رہے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے، اس کے اوپر وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہمسائے میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یعنی اگر ہندوستان کے 22 کے قریب قونصل خانے جو ہیں وہ ہمارے 2600 کلومیٹر کی جو ڈیون لائن ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، وہ کس مقصد کے لیے؟ وہاں قونصل خانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ وہ افغانستان کو استعمال کر کے ہماری سرزمین پہ ہمیں عدم استحکام کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ اگر اتنا ہی وہ بڑا شیر ہے یا اس علاقے کا پردھان ہے تو وہ ڈائریکٹ ہم سے آ کے لڑ سکتا ہے، اور ڈائریکٹ وہ لڑ نہیں سکتا، اس لیے پھر اس نے یہ کیا ہے، ہاں فیسیلیٹیٹر ہم خود ہیں، فیسیلیٹیٹر ہم پاکستانی ہیں، وہاں اس میں بلوچ کی صورت میں بھی ہیں، پختون کی صورت میں بھی ہیں، اگر کراچی میں کوئی اگر بلاسٹ ہوتا ہے تو وہ لوکل ہمارے جو سندھی ہیں یا فلاں ہیں وہ بھی ہیں، اور اسی طرح لاہور میں ہوتا ہے تو پنجابی فیسیلیٹیٹر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ خود آ کے ہندوستان تو یہاں پہ خود بھی آیا ہے، کلبھوشن کی صورت میں وہ پکڑا بھی گیا ہے، مطلب کہ ایویڈنس سے موجود ہے پاکستان کے پاس۔ لیکن جعفر ایکسپریس جہاں پہ بچے تھے، عورتیں تھیں، اور جہاں پہ لوگ جو اپنی اب چھٹیاں منانے کے لیے جا رہے تھے، کسی ٹرین کے اوپر، یہ میرا خیال ہے بہت ریئر چانس پوری دنیا کے اندر یہ دوسرا واقعہ ہے یا تیسرا واقعہ ہے کہ اس طریقے سے حملہ کیا گیا ہے، لیکن ان کو کم از کم پاکستان کے اندر یہ کرتے ہوئے اس لیے اطمینان ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے اس کو بلوچ کے اندر، پختون کے اندر، پنجابی اور یہ ان کے اندر جو ہے تقسیم پیدا کر کے تو ہم ان کو عدم استحکام کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ اربوں ڈالر، اربوں روپے نہیں، اربوں ڈالر جو ہے، اور اس میں کچھ اور چھپے ہوئے ہاتھ بھی ہیں جو اس میں کار فرما ہے، جو پاکستان کو، کیونکہ اس خطے میں ایک امپورٹنٹ ہم حیثیت رکھتے ہیں، اور چائنا ہو اور آپ وسط ایشیا کی ریاستیں ہوں، یہیں سے گزر کے ہم نے جانا ہے، ایون یورپ بھی جانے کے لیے ہم یہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور پھر سی پیک، سب سے بڑی بات کہ سی پیک کو پوری دنیا جو ہے وہ کھٹک رہا ہے، سی پیک ان کی آنکھوں میں، کیونکہ اب دوبارہ ریوائیو کیا ہے، وزیر اعظم کے دورے کے بعد اس کو ریوائیو کیا گیا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈیسیجن لیے، ابھی میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کوئٹہ بھی گیا ہوا تھا،
کہ اس ڈیسیجن سے پہلے میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ جو ریسکیو آپریشن کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ہمارے جو یرغمال بنائے گئے ہوئے لوگوں کو نکالا گیا ہے وہاں سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیدنی تھا۔ وہ ہم اپنی فوج کو، اپنے زرار کے کمانڈوز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یہی میرا پوائنٹ ہے۔ اس پوائنٹ کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے گا جیسے ہم اسلام آباد میں رہنے والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ جو KPK کے اندر لگی ہوئی آگ ہے یا بلوچستان کے لگی ہوئی آگ ہے یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی، تو سب سے بڑے غافل ہم ہیں۔ تو لاہور والے سمجھے کہ یہ یہاں تک نہیں آ سکتی۔ ایکچولی ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہے من حیث القوم کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میری دکان سب سے امپورٹنٹ ہے، میری فیکٹری سب سے امپورٹنٹ ہے، میری نوکری سب سے امپورٹنٹ ہے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ وہاں پہ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو اس کو بچانے کے لیے کون، دیکھیں اس پاکستان کو بچانے کے لیے انٹلیکچوئلز ہوں، آپ جیسے لوگ جو انٹلیکچوئلز میں آتے ہیں، ہمارے جیسا پالیٹیشین ہو، یہ نوکریاں کرنے والے لوگ ہوں، دکاندار ہوں، انڈسٹریلسٹ ہوں، یہ جب تک اپنی فوج کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے اور کھڑے ہو کر اس کو اپنے کمانڈوز کو سلام پیش نہیں کریں گے، ان کے لواحقین کی دل جوئی نہیں کریں گے، کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ کہ اللہ کا بات ہے، اس نے تو اپنے اللہ کے لیے جان دی ہے اور اس نے شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب میں یہ خبریں لے رہا تھا، بار بار پوچھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہاں جب یہ پتہ چلا کہ 8 سے 9 سوئسائڈر ہیں، تو یقین مارے میرے ذہن میں تھا کہ بھئی یہ تو مرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ تو اب ہمارے 427 کے قریب وہاں پیسنجر تھے، 427۔ میں نے کہا ان میں سے تو پھر آدھے تو وہ لے جائیں گے، کیونکہ سوئسائڈر تو جہاں جاتا ہے آپ کو پتہ ہے مسجد میں دھماکہ ہو تو 50 سے کم بندہ نہیں مرتا اس میں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسپونڈ ٹائم بھی دیکھیں اور اس کے بعد حکمت عملی دیکھیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنلزم کی معراج تھی کہ جس کے اندر کوشش کی گئی، اگر 4 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کیا گیا تو ان کو اس طریقے سے کہ تاکہ کم سے کم نقصان ہو۔ وہ جو نقصان انہوں نے کیا وہ اس سے پہلے کر چکے تھے، آپ کو ساری باتیں آپ کے پاس پہنچ چکی ہوئی ہیں کہ وہ لوگوں کو باہر نکالتے تھے، مارتے تھے، ان کو گولیاں مارتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے ٹرین کے اندر ایکشن کیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک سوئسائڈر کو بھی انہوں نے پھٹنے نہیں دیا، ایک سوئسائڈر کو بھی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ 9 کے 9 پھٹ جاتے یا 4 پھٹ جاتے یا 3 پھٹ جاتے تو کتنا بڑا نقصان تو جو ہوا وہ بھی، آپ اگر ہمارے 26 27 یا 30 کے لوگ شہید ہوئے ہیں تو وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ لیکن جہاں ایکسپیکٹیشن یہ ہو کہ یہاں پہ سوئسائڈر ہیں اور اتنی تعداد میں ہیں، میں نے آج تک اتنی تعداد میں سوئسائڈر کسی جگہ کے اوپر نہیں دیکھے، لیکن اس کے اوپر جس طریقے سے فورسز نے اٹیک کیا، جس حکمت عملی کے ساتھ اپنے لوگوں کو نکالا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کی پروفیشنل ترین جو لوگ ہیں وہ ایسے حالات میں شاید اتنا بڑا کام نہ کر سکتے۔ اس لیے پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ آنے والے حالات کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ وہ اتنی آسانیاں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے جب ہم کوئٹہ گیا، میں وہاں پہ آتا ہوں تو وزیر اعظم صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، سارے لوگ ہم موجود تھے وہاں پہ، ہماری طرف فیڈرل منسٹر، تمام اسمبلی تھی بلوچستان کی، چیف منسٹر صاحب تھے وہاں پہ۔ یہ کلیئر اور کرسٹل یہ بات کی گئی دونوں طرف سے، چیف ایگزیکٹو کی طرف سے بھی اور سپہ سالار کی طرف سے بھی، کہ ہم نے اب وہ جو ایک ماں بیٹے والا رومانس چل رہا تھا، اور جب بیٹا ماں کے گلے تک آ جائے تو پھر وہ بیٹا بیٹا نہیں کہلاتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس بیٹے کو کوئی ماں کے، اب بھی دیکھ لیں دنیا کی ہر چیز بندہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھی ٹی وی پہ یہ بات چل رہی ہو کہ کسی بیٹے نے اپنی والدہ کے ساتھ مس بیہیو کیا تو آپ جیسے میرے جیسے لوگوں کو روکتے کھڑے ہو جاتے، وہ پھر قابل برداشت چیزیں نہیں ہوتی۔ پھر وہ ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا، کیونکہ خوارج کے خلاف ایک بڑی آپریشن چل رہا تھا اور شاید وہ دھیان ادھر نہیں تھا، لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر جتنے دہشت گرد پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور اگر یہ بھاگ کر افغانستان جاتے ہیں یا کسی اور جگہ جاتے ہیں، جہاں جگہ جائیں گے ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ حکومتی سطح کے اوپر 200% یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، دیکھیں بات جو ہے جو آنے والے وقت کا پتہ دے، یہ پچھلی باتیں میں آپ سے کر لوں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو آپ نے بھی سنی، لوگوں سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ میرا پوائنٹ آف ویو ڈے 1 سے ایک ہے کہ پاکستان کو نا ایک پلاننگ کے تحت، ایک منصوبے کے تحت، ایک سازش کے تحت شام، لیبیا
یہ بعد میں لوگوں نے یہ باتیں کرنی شروع کی، یہ میں نے بہت عرصہ پہلے سے شروع کی تھی۔ شام، لیبیا اور عراق کے طرز کے اوپر جو ہے ان کے پاس تو ڈالرز بھی بہت ہیں، بہت تھے، ان کے پاس ڈالرز بہت تھے، میں لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں، مال بھی بڑا تھا، لیکن ان کے دفاعی نظام کو کمزور کیا گیا، ان کی دفاعی نظام کو تتر بتر کیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آسانی کے ساتھ دشمن اس پہ حملہ آور ہوا، اور آج کا عراق دیکھ لیں، آج کا لیبیا دیکھ لیں، آج کا شام دیکھ لیں، اور اس سے پہلے والا جب یہ خانہ جنگی تھی اس سے پہلے والا دیکھ لیں، کتنا فرق تھا۔ ہمارے پاس تو خدا نہ خواستہ وہ مال و دولت بھی نہیں ہے، اور کسی ہمسائے نے بھی ہمیں پناہ نہیں دینی، جن کو ہم نے 40 سال پالا، جن کو اپنا مال بھی دیا، اپنی جان بھی دی، اپنے گھر بھی دیے، آج ان کی ہمارے ساتھ دشمنی کی انتہا ہے۔ یہ شاید ہندوستان اتنی نفرت نہ کرتا ہو جتنا آج وہ ہم سے کر رہے ہیں۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس سازش کو ہم سب نے مل کے ناکام بنانا ہے، ایک دوسرے پہ طنز کر لیں گے، لیکن ہوا کیا؟ ایک طرف یہ اندوناک واقعہ ہوتا ہے، پوری قوم جو افسردہ ہے، اور دوسری طرف اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے والے لوگوں نے کیا کیا؟ سیم وہی بولی جو ہندوستان کا میڈیا بول رہا تھا۔ آپ ہندوستان کے میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، وہ تو 200 تابوت کی بات کر رہا تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اٹھا کے لے جانے والی بات کر رہا تھا، کتنے لوگوں کو ساتھ لے گئے ہیں، 200 تابوت تیار چلے گئے ہیں، اور وہی طنز کون کر رہے تھے؟ جو پاکستان سے بھاگے ہوئے پاکستانی بھگوڑے ہیں۔ اب تو ان کو پاکستانی کہنا بھی مناسب نہیں ہے، اور وہ بھگوڑے، کوئی بھی بھگوڑا جا کے پاکستان کو گالی دے گا، پاکستان کے انسٹیٹیوشن پہ حملہ آور ہوگا، اسے کروڑوں روپے بھی ملیں گے، گھر بھی ملے گا، اور اس کو گاڑی بھی ملے گی۔ یہ ایک فارمولہ بنا دیا ہے اغیار نے پاکستان کے خلاف بات کرنے کا، اور اس اٹریکشن کے طور کے اوپر جن کو پاکستان نے نام دیا، جن کو پاکستان کی وجہ سے جنہوں نے یہاں پہ مال و دولت کمائی، آج وہ جا کے پاکستان پر بھونکتے ہیں۔ میں بھونکنے کا لفظ استعمال کروں گا۔ اور اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ جو یہاں پہ بیٹھ کے ایک سیاسی جماعت، ہمیں بھی عمر قید کی سزائیں ہوئی، ہمارے لیڈرشپ میاں نواز شریف کو جلا وطنی ہوئی، ایک دفعہ نہیں ہوئی، کئی دفعہ ہوئی، کئی دفعہ جیلوں میں ڈالا گیا۔